بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہمارا ترکیب زنجیری کا یہ 9واں کلاس ہے، اور اس سے پہلے جتنی کلاسز ہو چکی ہیں میرے فیس بک اور یوٹیوب چینل پر موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے فالسماعیۃ منہا 91 عاملا والقیاسیۃ منہا 7 عوامل۔ تو یہ آج کا ہمارا سبق ہے۔ تو شروع کرتے ہیں کہ آپ کو پہلے سے بتایا ہے کہ حروف جو ہیں، حروف جو ہے تمام حروف و مبنی الاصل میں سے ہے، تو جہاں پہ حروف آ گئے تو بس آپ نے ڈائریکٹ وہ مبنی الاصل سے پڑھنے ہیں۔ تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ فا حرف حروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف برائے تفصیل، چونکہ یہاں پر تفصیل کے لیے آئے تو یہ آپ نے ساتھ کہہ دینا ہے۔ اس کے بعد الف لام ہے تو یہ بھی حرف ہے، تو یہ بھی مبنی الاصل میں سے ہے، تو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف تعریف۔ اس کے بعد سماعیت ہے، تو کیسے پتہ چلے گا؟ حرف ہے، فعل ہے، اسم ہے فعل کیا ہے؟ اس میں علامات میں سے کس چیز کی علامت اس میں پائی جاتی ہے؟ تو اس پر الف لام آیا ہے تو پتہ چلا کہ اسم ہے۔ تو اسم ہے تو پھر کیا ہے جی؟ اسم از اسماء منصوبہ، اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضم لفظاً، یہاں پر مرفوع ہے ضمہ لفظی کے ساتھ، کیوں؟ درینجا مرفوع بضم لفظاً بسبب تابعیت صفت برائے موصوف مقدر کے العوامل است، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اس لیے مرفوع ہے کہ یہ صفت ہے العوامل کا جو مقدر ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو جہاں پر بھی صفت آ جائے اور اس کا موصوف ہوتا نہیں ہے، موجود نہیں ہوتا لفظوں میں، تو آپ نے اس کے لیے وہ موصوف نکالنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو بالکل اسی طرح ہم نے العوامل یہاں پہ نکال لیا ہے۔ اب اس کو کیا بنائیں گے؟ ذوالحال۔ تو یہ صفت برائے موصوف مقدر کے العوامل است ذوالحال۔ تو کیوں ذوالحال بنا؟ جو پرانے شاگردوں ان کو پتہ ہے کہ قاعدہ ہے کہ جب کلام کے درمیان میں معرفہ آ جائے اور اس کے بعد جار مجرور آ جائے اور جار مجرور کا متعلق لفظوں میں موجود نہ ہو، تو وہ جار مجرور اپنے متعلق کے ساتھ مل کر حال بنیں گے اور وہ معرفہ جو ہے وہ ذوالحال بنے گا۔ تو بالکل یہ کلام کے درمیان میں ہے، کیونکہ اس سے پہلے جو ہے العوامل ہے، تو یہ یہاں پہ اس قاعدے کے مطابق ذوالحال بن گیا۔ اس کے بعد العوامل تو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف تعریف۔ اب عوامل کو جب دیکھتے ہیں کہ کیا ہے، اسم ہے، فعل حرف ہے، تو الف لام اس پہ ہے جو علامات اسم میں سے ہے، تو یہ اسم ہو گیا۔ تو اب اسم کی اس میں متمکن کی 16 اقسام میں سے یہ کون سی قسم ہے؟ جب اس کو دیکھتے ہیں، یہ تو جمع منتہی الجموع ہے جو قائم مقام 2 سبب کے ہے، تو یہ تو غیر منصرف ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ اس طرح پڑھیں گے کہ عوامل صیغت جمع منتہی الجموع کے قائم مقام 2 سبب است پڑھیں گے اسم جمع منتہی الجموع کے قائم مقام 2 سبب است بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت، ٹھیک ہے جی۔ کیونکہ جب الف لام اس پہ آ جاتا ہے تو یہ اس کو دوبارہ منصرف کے حکم میں لے جاتا ہے۔ تو جب اس کے حکم میں لے گیا تو ہم ایسے پڑھیں گے کہ بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت۔ پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر پڑھیں گے اس میں متمکن جمع مکسر منصرف معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضم لفظاً۔ پھر ہم نے اس کو جمع مکسر منصرف سے پڑھ لیا ہے، جس کا اعراب ہمیں پتہ ہے کہ کیا ہے، بالکل اسی طرح ہے جس طرح مفرد منصرف صحیح کا ہے، ٹھیک ہے۔ تو معرب بحرکات ثلاثہ پڑھ لیں گے، پھر کہیں گے کہ درینجا مرفوع بضم لفظاً، یہاں پر یہ ضم لفظی کے ساتھ ہے، مرفوع ہے، کیوں ہے؟ بسبب ابتدا است، کیونکہ یہ مبتدا ہے، تو بسبب ابتدا است موصوف، تو اس کو موصوف بنا دیا، ٹھیک ہے جی۔ تو اس کو موصوف بنا کے یہیں پر اس کو چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد ہے من حرف از حروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف جار۔ اس کے بعد ہا ضمیر آیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو ہا ضمیر جو ہے وہ تو تثنیہ کا ہوتا ہے، ہمیں پتہ ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کا ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن مجرور متصل ہے، منصوب ہے، مرفوع ہے، کیسے پتہ چلے گا؟ تو بتایا تھا کہ جو جار کے بعد آتے ہیں اور جو اسم کے ساتھ متصل آتے ہیں وہ مجرور متصل ہی ہوتے ہیں، تو یہ بھی جر کے بعد ہی آیا ہے۔ تو ہا ضمیر مجرور متصل برائے واحد مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب حرف جار مجرور برائے جار، جار با مجرور خود ظرف مستقر برائے ثابتتاً، ٹھیک ہے جی۔ ثابتتاً، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ اب ثابتتاً مؤنث کیوں آیا اور منصوب کیوں آیا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حال جو ہے منصوبات میں سے ہے، تو ایک تو یہ حال ہے، دوسرا جو فالسماعیۃ ہے وہ تو مؤنث ہے، تو جیسے ذوالحال ہوگا اسی طرح حال بھی ہوگا، تو یہ جو ہے اس لیے منصوب اور مؤنث اور منصوب ہے۔
ٹھیک ہے جی. پھر اب یہ صیغہ کون سا ہے؟ تو صیغہ واحد مؤنث اسم فاعل ثلاثی مجرد صحیح اسباب نصرہ ینصرو. پھر اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا منصوب بفتح لفظا بنا بر حالیت. ٹھیک ہے جی. شبہ فعل. تو پھر اس میں کیا ہے؟ ضمیر نکلتی ہے ہی ضمیر. ہی ضمیر کے درو مستترس برائے واحد مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظا مبنی بر فتح لفظا مرفوع محلا بنا بر فاعلیت راجع بسوء ذوالحال. ٹھیک ہے جی. جو حال میں جو ضمیر ہوتی ہے وہ ذوالحال کو راجع ہوتی ہے. تو یہ ہے از مبنیات مبنی بر فتح لفظا. یہ فتح لفظا کو یہاں پر فتح ہے، اس کے بعد مرفوع محلا اس لیے کہ یہ فاعل ہے، تو فاعل مرفوعات میں سے ہے، تو یہ مرفوع محلا راجع بسوء ذوالحال فاعل برائے شبہ فعل. تو یہ شبہ فعل کا فاعل بن جائے گا. شبہ فعل با فاعل و ظرف مستقر خود. دوبارہ بتاتا ہوں، شبہ فعل جو یہ شبہ فعل ثابتتاً، با فاعل جو ہی ہے، و ظرف مستقر جو منہا. تو شبہ فعل با فاعل و ظرف مستقر خود شبہ جملہ حال برائے ذوالحال. ذوالحال با حال خود صفت برائے موصوف العواملو. تو موصوف با صفت خود مبتدا. تو یہ سارا بن گیا مبتدا. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں تک فالسماعیۃ منہا مبتدا بن گیا. اس کے بعد ایک قاعدہ ہے، وہ یہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ جب کلام کے شروع میں معرفہ آتا ہے اور اس کے بعد نکرہ آ جائے تو وہ ڈائریکٹ جو ہے خبر بنتا ہے اور وہ معرفہ جو ہے مبتدا بنتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہاں پر بھی یہ اب جو نکرہ یہاں پہ آیا ہے یہ خبر بنے گا. تو اس کو بناتے ہیں، کیسے بنے گا؟ احدو یہاں پہ آیا ہے تو اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضم لفظا بسبب خبر مبتدا معطوف علیہ. ٹھیک ہے جی. ایک اور قاعدہ یہاں پر آپ یاد کر لیں. یہ تو ٹھیک ہے معطوف علیہ ہو گیا، لیکن قاعدہ آپ یہ یاد کر لیں، جس کو معطوف علیہ میں لکھ دیتا ہوں. قاعدہ آپ یہ یاد کر لیں کہ یہ جو 20 30 40 50 60 70 80 اور 90 جو یہ ہے، تو یہ جب بھی عربی میں جب ترکیب میں آتے ہیں اور اس سے پہلے یہ اکائی آتے ہیں، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو یہ پھر جو ہے اس کے ساتھ جب یہ آتے ہیں نا، تو یہ اس میں وہ حرف عطف ضرور آئے گا اور یہ دونوں معطوف علیہ اور معطوف بن کر یہ معطوف بن کر جو ہے اس میں عدد ممیز بنیں گے. ٹھیک ہے جی. تو کیسے؟ مطلب جیسے اب یہ 90 آیا ہے یعنی 90. ٹھیک ہے. تو اس کے ساتھ احد و 90 یعنی 91. اب یہاں پر اگر اسنان و 90 ثلاثۃ و 90 اور اربعۃ و 90 خمسۃ و 90 یعنی آپ جاتے جائیں، تو اگر یہ سارے آتے ہیں اس کے ساتھ نا، تو وہ حرف عطف ان کے درمیان آئے گا. اس طرح یہ 90 ہے. اگر 20 کی ہم مثال لے لیتے ہیں تو احد و 20 اثنان و 20 ثلاثۃ و 20 اربعۃ و 20 خمسۃ و 20 یعنی یہ وہ حرف عطف ان کے درمیان آتا ہے. تو یہ 20 سے لے کر 90 تک جتنے بھی ہیں، تو ان کے ساتھ جب اس سے پہلے جو اکائی آئے گا، یعنی 1 2 3 4 5 6 7 8 9، تو ان کے درمیان جو ہے وہ حرف عطف آئے گا اور یہ دونوں معطوف علیہ بن کے جو ہے پھر اس میں عدد مبہم ممیز جو ہے بنیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ ایک قاعدہ ہے. تو اس بالکل اسی طرح یہاں پر بھی احد و 90 آیا ہے تو یہ معطوف علیہ ہو گیا، وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لازم حرف عطف ہو گیا. اس کے بعد کیا ہے؟ 90. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس میں متمکن، تو اب یہ اس متمکن کی 16 اقسام میں سے کون سی قسم ہے؟ تو یہ تو جمع مذکر سالم ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا اعراب کیا ہے؟ جی ہمیں پتہ ہے، بتاتے ہیں آپ کو. اس سے متمکن جمع مذکر سالم کے رفع بواو ما قبل مضموم و نصب و جر بیا ما قبل مکسور. درینجا مرفوع بواو ما قبل مضموم. کیوں مرفوع ہے؟ بسبب تابعیت معطوف برائے معطوف علیہ. تو معطوف علیہ با معطوف خود اس میں عدد مبہم ممیز. ٹھیک ہے جی. یہ معطوف علیہ با معطوف خود اس میں عدد مبہم ممیز بن گیا یہاں تک. ٹھیک ہے. اس کے بعد عاملاً اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا منصوب بفتح لفظاً. کیوں یہ یہاں پہ منصوب ہے؟ بنا بر تمیز، کیونکہ یہ اس کی تمیز ہے اور تمیز ہم نے پڑھا ہے کہ منصوبات میں سے ہے. تو ممیز، یہ سارا جو ممیز بن گیا تھا، ممیز
ممیز با تمیز خود خبر برائے مبتدا، مبتدا با خبر خود. کون سا مبتدا؟ فالسماعیۃ منہا تک مبتدا بنا تھا، اب یہ ممیز تمیز جو ہے سب مل کر خبر بن گیا. ٹھیک ہے، تو مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ معطوف علیہ. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ اس کے بعد اس کا معطوف آئے گا، اور یہ سارا جملہ جو فالسماعیۃ منہا 91 عاملاً تھا یہ معطوف علیہ بن گیا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہے. تو وہ حرف ہے، تو ٹھیک ہے، حرف مبنی الاصل میں سے ہے، بتایا آپ کو. تو وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف برائے تفصیل. یہاں پر یہ جو ہے یہ تفصیل کے لیے نہیں ہے، وہ اوپر والا تفصیل کہتا ہے، یہ تفصیل کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ حرف ظروف عاطفہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر فتح لفظاً حرف عطف. الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف تعریف. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد قیاسیہ، تو بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر والا پڑھا ہے سماعیہ، تو اسم از اسماء منصوبہ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضم لفظاً بسبب تابعیت. کیوں؟ صفت برائے موصوف مقدر کے العوامل است. بالکل اسی طرح جس طرح ہم نے اوپر والا کیا ہے. اوپر جگہ نہیں ہے، میں یہاں پر اس کا لکھ دیتا ہوں کہ العوامل اس میں جو ہے وہ اس کا موصوف نکلتا ہے. ٹھیک ہے، تو پھر اس کو کیا بنا دیں گے جی؟ اس کو ذوالحال بنا دیں گے، ذوالحال. ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ العوامل کی ترکیب کریں گے جس طرح نے اوپر کیا ہے. تو الف لام حرف تعریف مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف تعریف. عوامل بالکل اسی طرح جمع منتہی الجموع ہے، قائم مقام دو سبب کے ہے، غیر منصرف ہے. تو اس میں صیغہ جمع منتہی الجموع کے قائم مقام دو سبب است. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی. تو پھر کیا ہو گیا؟ پھر الف لام اس پہ آ گیا. تو بوجہ دخول الف لام در حکم منصرف گشت اس متمکن جمع مکسر منصرف معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع بضم لفظاً بسبب ابتدا است موصوف. تو اس کو دوبارہ موصوف بالکل اسی طرح بنا دیں گے جس طرح اوپر بنایا ہے. اور ابتدا کی وجہ سے یہ جو ہے مرفوع ہے تو موصوف بن گیا بالکل اسی وجہ سے. قیاسیت چونکہ اس کا صفت تھا تو وہ بھی مرفوع ہو گیا. تو اب کیا کریں گے؟ اب آ کے بالکل منہا کی ترکیب کریں گے، بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح اوپر فالسماعیۃ منہا میں کر چکے ہیں. دوبارہ جلدی کر دیتا ہوں. من حرف ظروف جارہ مبنی از مبنیات اصلیہ مبنی بر سکون لفظاً حرف جار. ہا ضمیر مجرور متصل برائے واحد مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر سکون لفظاً مجرور محلاً بسبب حرف جار مجرور برائے جار. جار با مجرور خود ظرف مستقر برائے ثابتتاً. ثابتتاً کیوں آیا؟ اوپر بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا دیتا ہوں. اس لیے آیا کہ یہ اس کا جو ہے حال بنتا ہے تو حال منصوبات میں سے ہے، اور یہ ذوالحال جو خود مؤنث ہے تو حال بھی مؤنث ہوگا. صیغہ واحد مؤنث اس میں فاعل ثلاثی مجرد سے اسباب نصر ینصر. اس میں متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا منصوب بفتح لفظاً بنا بر حالیت. ٹھیک ہے جی. شبہ فعل بن گیا. پھر اس میں یہ ضمیر کے در و مستترس برائے واحد مؤنث غائب از مبنیات مبنی بر فتح لفظاً مرفوع محلاً راجع بسوء ذوالحال فاعل برائے شبہ فعل با فاعل و ظرف مستقر خود شبہ جملہ حال برائے ذوالحال با حال خود صفت برائے موصوف العوامل موصوف با صفت خود مبتدا. بالکل اسی طرح ایک بھی لفظ اس میں جو ہے الگ نہیں تھا، نیا نہیں تھا، بالکل اسی طرح جس طرح اوپر کا ہے. تو یہ مبتدا بن گیا سارا. اب یہ اس کے بعد ہے سبعۃ عوامل. اس کی کیا ترکیب ہے؟ یہاں پر بھی وہی قاعدہ، معرفے کے بعد نکرے والا تو مبتدا خبر بنیں گے. پھر اس کے بعد سبعۃ ہے تو اسم کیا ہے؟ اسم متمکن مفرد منصرف صحیح معرب بحرکات ثلاثہ لفظیہ درینجا مرفوع. یہاں پہ مرفوع ہے. کیوں مرفوع ہے؟ بضم لفظاً. کیوں درینجا مرفوع بضم لفظاً کیوں ہے؟ اس لیے کہ بسبب خبر مبتدا، یہ خبر بنتا ہے مبتدا کے لیے، خبر مرفوعات میں سے ہے. تو یہ سبعۃ. ٹھیک ہے جی. تو یہ یہاں پہ بسبب خبر مبتدا اس میں عدد مبہم ممیز مضاف. تو یہاں پر ایک تمیز کے حوالے سے ایک قاعدہ جو ہے وہ آپ یاد کر لیں، آپ کو آسانی ہوگی کہ 3 سے لے کر 10 تک جو ممیز آتا ہے تو اس کا تمیز جو ہوتا ہے وہ جمع مجرور ہوتا ہے، جیسے بالکل یہاں پہ ہے. اور 11 سے لے کر 99 تک جتنا ممیز آتے ہیں ان کا جو تمیز ہوتا ہے وہ مفرد منصوب ہوتا ہے، جیسے 91 یعنی 91. تو اس کا دیکھیں
اس کا جو تمیز ہے وہ مفرد منصوب ہے، اور 100 سے لے کر لامحدود جہاں تک آپ جاتے جائیں اس کا تمیز جو ہوتا ہے وہ مفرد مجرور آتا ہے۔ تو یہ ایک تمیز کی پہچان کا ایک زبردست قاعدہ ہے، آپ یاد کر لیں۔ تو اب دیکھیں یہاں پر یہ 7 کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس کا جو تمیز ہے وہ جمع مجرور یہاں پہ آیا ہے۔ تو اب اس کو دیکھتے ہیں یہ کیا ہے، تو جمع منتہی الجموع ہے، تو یہ تو غیر منصرف ہے، تو اس سے متمکن غیر منصرف کے رفع بضمہ و نصب و جر بفتح لفظاً، ٹھیک ہے جی، اس کا حالت نصبی اور جری جو ہے وہ فتح لفظی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو درینجہ مجرور بفتح لفظاً، کیوں؟ بسبب اضافت، کیونکہ مضاف الیہ ہے، تو بسبب اضافت مضاف الیہ برائے مضاف یا تمیز برائے ممیز، تو ممیز با تمیز خود یا مضاف با مضاف الیہ خود، یہ بن گئے خبر برائے مبتدا، مبتدا با خبر خود، یہ مبتدا بناتا ہے تو یہ سارا اس کا خبر بن گیا، مبتدا با خبر خود جملہ اسمیہ خبریہ معطوف برائے معطوف علیہ، فالسماعیۃ منہا جو پورا معطوف علیہ بنا تھا اس کا یہ پورا جملہ جو نیچے والا ہے یہ معطوف بن گیا۔ تو معطوف با معطوف علیہ خود تفصیل برائے کہ پچھلا جو سبق پڑھا تھا سماعیتن و قیاسیتن، تو اس کے لیے تفصیل بن گیا۔ تو یہ جو ہے اجمال با تفصیل خود، ٹھیک ہے جی، وہ سماعیتن و قیاسیتن جو ہم نے اجمال بنایا تھا، پھر یہ سارا جملہ اس کی تفصیل بن گیا۔ تو اجمال با تفصیل خود بیان برائے مبین، اس سے پہلے جو سبق پڑھا تھا فاللذیۃ منہا علی ضربین والا، تو وہ جو ہے وہ سارا کیا تھا، مبین تھا، تو یہ اس کے لیے بیان بن گیا، مبین با بیان خود معطوف علیہ، تو یہ سارا مل کر وہ فاللذیۃ منہا علی ضربین سے لے کر یہ والقیاسیۃ منہا سبعۃ عوامل، یہ سارا ایک معطوف علیہ بن گیا۔ تو آج کا یہ ہمارا سبق تھا، اور انشاءاللہ دوسرے لیکچر میں ملاقات ہوتی ہے۔